بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا پھر دعا کی قبولیت کی صورت میں ہو۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے اور دماغ سے نکل جاتا ہے۔ بے حیائی سے بچو، بے حیائی شیطان کا راستہ ہے اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہوتا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں بھی جاتی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کے بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ آپ کے بہترین دوست وہ ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لوگ خود ہی دل سے اتر جانے والی باتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو۔ باپ ایسا انسان ہے کہ جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ وقت، عزت اور اعتماد وہ پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی ہے۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے تو آسمان سے الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو ہمیں اپنی غربت پر فخر ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو، اپنے راز اپنے تک محدود رکھیں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔
جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سچا دوست کون ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون سے نہیں، احساس سے ہوتے ہیں۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے 3 اصول بنا لیں۔ خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ اگر آپ کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چیزیں وقت ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں یا بکھر جاتی ہیں، رویے دائم ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ وقت بدل جاتا ہے زندگی کے ساتھ، زندگی بدل جاتی ہے رشتوں کے ساتھ، رشتے بدل جاتے ہیں اپنوں کے ساتھ، اور اپنے بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا اللہ جانتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا جب دونوں میں سے کوئی منافق ہو، اور کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ محبتیں مختصر بھی ہوں تو بھول جانے میں عمر گزر جاتی ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خواہش مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، اور پھر آپ خوش ہیں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ جائے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آدھا سچ اکثر ایک بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحت پر نہیں۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک مرتبہ دھوکہ دے چکا ہوتا ہے۔ تجربہ انسان کے علم سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ آپ کے کام اور رویے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں،
جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ جہاں جائیداد نہیں ہوتی وہاں ظلم بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ جن کی آنکھیں بات بات پر بھر جاتی ہیں وہ کمزور دل کے نہیں بلکہ سچے دل کے ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کا لاج رکھتا ہے۔ 3 چیزوں پر شرم نہیں بلکہ فخر کیجیے۔ نمبر 1 پرانے کپڑے پر، نمبر 2 غریب دوست پر، اور نمبر 3 ضعیف ماں باپ پر۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل ہونے پر رو رہا ہے اور کوئی حاصل نہ ہونے پر رو رہا ہے۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اس دنیا کی بھیڑ میں سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہوتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے لیکن انسان کسی بھی وقت بدل جاتا ہے۔ آپ کا کردار کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو لیکن لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے جو ان کے ذہن میں ہوگا۔ کوئی موقع دے تو اسے دھوکہ نہ دینا، اور اگر کوئی دھوکہ دے تو اسے دوسرا موقع نہ دینا۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے کے لیے سب سے بڑا کردار ہمارے اپنے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکولوں میں صرف تعلیم ملتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ رشتے ہمیں بہت زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جن کے کردار صاف ہوتے ہیں ان کے دوست اور دشمن دونوں لاجواب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، بے شک وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے لیے شکر الحمدللہ بولیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ خوبصورت ہے وہ روح جو اختلاف کی شدت کے باوجود بھی اپنے پاس ایک نرم دل رکھتی ہے۔ پیار میں شک اور غصہ وہی کرتا ہے جو آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتا ہے۔ نفرتیں بہتر ہیں اس دھوکے سے جسے لوگ محبت کا نام دیتے ہیں۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی ہے، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ جن چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نہ نیمل بدل نہیں ہے، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہ کیا کریں۔ صبر کرنے والے بڑے ہی سکون میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے،
یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ ہماری تکلیفوں کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم رکھو۔ ایک خدا کا راستہ چن لو، باقی راستے وہ خود بتا دے گا۔ محبت کے بھی بہت رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کے لیے بڑی شدت سے یاد کرتے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گردہ اور اچھے دل اکثر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ دوستی کا بھرم وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہوتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکل میں ساتھ دینے والے اور مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلے کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، اس سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اگر آپ بھیڑ بنتے ہیں تو بھیڑیا آپ کو ضرور کھائے گا۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا خطرہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطرات کو روک سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا پسند نہیں کرے گا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہترین شخص ایک ہی ہے جس کا نام یہ جملہ پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں ابھی آیا۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ آج کا ایک انڈا کل کی ایک مرغی سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی
رو گے۔ دوستو یہ تھیں کچھ قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔